الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ورڈز اکیڈمی میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مضمون ہے اسلامیات جماعت پنجاب، باب ایمان و عبادات، سبق نمبر 17، روزہ اور رمضان کی برکتیں، صفحہ نمبر 60 تا 62۔ موضوع ہے پیارے بچوں ہمارا روزہ اور رمضان کی برکتیں۔ آئیے پیارے بچوں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی ہمارے ارد گرد کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے چہرے خوشی سے کھل جاتے ہیں، سب روزے رکھتے ہیں اور مسجدوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ گھروں اور دکانوں سے تلاوت قرآن شریف اور نعت شریف کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ راتوں کو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے۔ رزق کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ پھل فروٹ اور کھانے پینے کے سامان سے بازار بھر جاتے ہیں۔ امیر لوگ غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، نیک لوگ دل کھول کر روزے داروں کو افطار کرواتے ہیں۔ معاشرے میں برائیاں کم ہو جاتی ہیں اور اچھائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل فرمائی۔ یہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رحمت باری تعالیٰ سے ایک نیکی پر 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان شریف کی عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ رمضان شریف کی آخری 10 راتوں میں ایک رات شب قدر ہے، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آخری عشرے میں بعض خوش نصیب لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں۔ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے جنت میں عالی شان محل بنایا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان و یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے والے کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے کا صبر، روزے میں بھوک برداشت کرنے سے صبر کا سبق ملتا ہے، یعنی اب ہم زندگی کی ہر سختی پر صبر کریں گے۔ برائی سے بچنا، روزہ ہمیں جھوٹ، غیبت، بے حیائی، ظلم، ہر برائی سے بچنے کا سبق دیتا ہے، یعنی اب ہم رمضان کے بعد بھی برائی سے بچیں گے۔ فرض نماز کے بغیر روزہ کامل نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں 5 وقت نماز کی پابندی کا سبق دیتا ہے۔ اب ہم پورا سال 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ نیکی کرنا، روزہ ہمیں نیکی کا سبق دیتا ہے۔ اب ہم نیکی کا سبق پورے سال یاد رکھیں گے۔ صحت کا سبق، روزے کے بہت سے طبی فائدے ہیں۔ روزہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ اب ہم پورے سال اپنی صحت کا خیال رکھیں گے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو روزے کی وضاحت کر کے بتاتی ہوں کہ آیا روزہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم روزے کا تعارف جانتے کہ روزہ ہے کیا۔ پیارے بچوں، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم، ٹھیک ہے، صوم کہتے ہیں۔ صوم کے لفظی معنی کسی چیز سے رک جانا۔ کس سے رک جانا؟ کھانے پینے کی چیزوں سے رک جانا، برائی کی چیزوں سے رک جانا۔ اور اسلام کی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے تھے اور حکم دیا گیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پیارے بچوں، سے پتہ چلتا ہے کہ روزے صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ جتنی پہلے امتیں ہم سے پہلے گزر چکی ہیں ان سب پر روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس کے بعد روزے کی اہمیت کیا ہے؟ اسلامی عبادت میں روزہ ایک اہم عبادت اور یہ اسلام کا پیارے بچوں رکن بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
سب سے پہلی کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پیارے بچوں، میں آپ کو ایک فائدے کی بات بتا دوں، جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحدہ کی گواہی دیتے ہیں۔ جب ہم اس بات کا دل سے اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو ہمارے دل میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو ہمارے دل میں اللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس محبت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ جھکنا یعنی ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہماری محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے عشق ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو عشق ہو جائے تو پھر اس ذات کے لیے ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہم بھوکا پیاسا رہنا بھی ہمیں منظور ہوتا ہے کہ اب ہم بھوکے پیاسے بھی اس ذات کے لیے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت میں اتنا لطف اور اتنا مزہ ہے کہ انسان بڑی سے بڑی مشکل اور مصائب سے گزر سکتا ہے، جیسے کہ دن بھر نہ کھانا۔ پیارے بچوں، عام حالات میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم 2 یا 3 گھنٹے نہ کھائیں تو ہماری حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ بالکل لاغر سی، ہم سے چلا نہیں جاتا، ہمیں چکر آتے ہیں۔ لیکن دیکھیے رمضان مبارک کے مہینے میں انسان کتنے گھنٹے کا سفر کرتا ہے لیکن نہ اس کو چکر آتے ہیں اور نہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو پیارے بچوں پھر اس میں اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہر چیز کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ رکھا ہے، لیکن واحد روزہ ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں خود ہوں۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ میں خود ہوں۔ سبحان اللہ پیارے بچوں، روزے کا بدلہ جب اللہ تعالیٰ ہوگا تو پیارے بچوں کتنا حسین تحفہ ہوگا نا، جب ہمارا سخی ہمیں دینے والا پیارے بچوں بدلہ وہ خود ہے، تو پیارے بچوں پھر اس کے بدلے ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو پیارے بچوں ہمیں رمضان کے روزے ہرگز نہیں چھوڑنے، کیونکہ روزہ چھوڑنا بہت سخت گناہ ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ میں بار بار اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں پیارے بچوں کہ اپنی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اگر نماز کی پابندی ہوگی تو آپ میں تقویٰ ہوگا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، آپ کو اللہ سے محبت ہوگی، اور جب اللہ سے آپ کو اتنی محبت ہو جائے کہ اس قدر محبت یعنی کہ عشق ہو جائے تو پھر آپ اس ذات کے لیے بھوکا رہنا بھی پسند فرمائیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اسی طرح حضرت علی کا قول ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، ٹھیک ہے، جس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، پھر وہ قیامت تک اگر نفل روزہ بھی رکھتا رہے گا تو وہ اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ پائے گا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ رمضان میں عبادت کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے پیارے بچوں۔ آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، جو روزے رکھتے ہیں رمضان میں، اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے الریان کے نام سے، اس میں صرف اور صرف روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے روزے داروں کے لیے ہیں پیارے بچوں۔ اور ایک اور بات پیارے بچوں، جب قیامت میں تمام لوگوں کا حساب و کتاب چل رہا ہوگا تو روزے جو دار ہوں گے وہ دسترخوان پہ آرام سے بیٹھے ہوئے، آرام سے خوش خرم ہوں گے اور بیٹھے ہوئے کھانا وغیرہ۔ دوسرے لوگ آ کر پوچھیں گے بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے روزے دار ہیں، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑا تھا اور آج اللہ نے ان کو یہ سلا دیا۔ تو پیارے بچوں کتنی پیاری بات ہے نا، روزے داروں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ہمیں روزہ ہرگز نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ روزہ چھوڑنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت گناہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور روزہ کیا ہے ہمارے لیے؟ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز کے لیے ڈھال ہے؟ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، ہمیں برائی سے بچاتا ہے، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچاتا ہے۔ تو پیارے بچوں پھر ہم نے رمضان کے روزے کی پابندی کرنی ہے۔ ہم صرف رمضان کے روزے میں پابندی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو
ہر طرف عبادت کا شور مچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی آواز آتی ہے، ہر گھر سے قرآن تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ناچ گانا اور دوسری چیزیں پیارے بچوں، گناہ کے کام بند ہو جاتے ہیں، تو کتنا مزہ آتا ہے اس مہینے میں، کتنا سکون ملتا ہے اس مہینے میں۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے 360 دن کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ایک مہینہ ہے۔ پچھلی امتوں میں نہیں تھا، یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کیے۔ پچھلی امتوں میں یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن جہنم کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے پیارے بچوں۔ لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، رمضان کا مہینہ بھی دیا اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے ایک مہینے کے لیے، اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ رمضان کی برکتیں تھیں۔ پھر اسی طرح جہنم کی آگ سے دوری، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ دیکھیے پیارے بچوں، کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف ایک روزہ رکھنے سے 70 سال کی مسافت پر اس کے چہرے کو آگ سے رکھ دے گا۔ تو پیارے بچوں، اگر ہم پورے مہینے کے روزے رکھ لیں گے تو سوچو پھر ہم آگ سے کتنی دوری اختیار کر لیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہم نماز کی پابندی کریں گے تو پیارے بچوں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، پھر رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے پیارے بچوں، وہ 1000 مہینوں سے کیا ہے، بہتر ہے۔ پیارے بچوں، جو شخص اس رات سے محروم رہا، یعنی وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت صرف اور صرف بد نصیب ہی لوگوں کو محروم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اگر ہم نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور آخری عشرے میں اس رات کو ہم نے نہیں ڈھونڈا، یعنی لیلۃ القدر کی رات میں، تو پیارے بچوں پھر ہم تمام بھلائی سے دور ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں کیا کرنا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں اور راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو پیارے بچوں اس کا کیا وسیلہ ملے گا، ہمیں جنت ملے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں داخل ہو تو آپ نے سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ پھر آپ نے روزے اور ہر برائی کے وہ کام چھوڑنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو روزہ اور رمضان کی برکت اچھے سے سمجھ میں آگے ہوگی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو اسائنمنٹ دے رہی ہوں، اس کو فل کر کے اسکول میں جمع کروائیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ مجھ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کو روزہ اور رمضان کی برکت کے بارے میں کتنا کچھ سمجھ میں آیا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پر عمل کرنے کی ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔